السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ معافی چاہتا ہوں بھائی، گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سنائے گا، جو کہ خبر سنتے ہی آپ لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں چندی چور، چننے کی، مننے کی، گنجوٹی کی، ٹخلے کی، سنیاسی کی، خط گڈا، منہ بڈھا، اس غٹری جانور کی، اس گندے جانور کی بات کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے اس کو کل 2 گھنٹے بٹھایا گیا تھا، اس نے آج پھر گورنر کے پاس گیا، جا کے میرے اوپر ظلم کر دے رہے، میرے اوپر زیادتی کر رہے۔ میں ایک بیمار انسان ہوں، میرے کو چپ چپ بلا رہے، میرے فائلیں دوبارہ کھولتے جا رہے، جبکہ میرا ان کیسوں سے، ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عتیق احمد کو میں نے مارنے نہیں لگایا، بلکہ جو ہے سو اس کے ساتھ جو ہوا قانون میں ہے، وہ جو اس کے آفیسر نے جواب دے رہے ہیں، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کا بھی گنہگار میرے کو بنایا ہے سپریم کورٹ، یہ کہا اس نے۔ یعنی ایک شکایت کسی کرنے جا رہا ہوں نے، سپریم کورٹ عدلیہ کے فیصلے کو اس نے ایک مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایک نوٹنکی کرا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اچھی طرح، گورنر کے پاس جا کے سپریم کورٹ کے سپریمو CGI چندرچوڑ کی شکایت کر دی تھی اس نے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یا بھول گئے ہوں گے۔ بہرحال اس نوٹنکی، اس ڈرامے باز کو سزا تو لگ بھگ طے ہے، جبکہ آج سزا دینے کا وقت تھا، آج سزا دینے کا ٹائم تھا، لیکن بات کل تک اڑی ہوئی ہے، بات کل تک اڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آج دن کیا تھا، اسی لیے اس کو کل سزا بھی ہوگی، اور اب اس کو اندر ڈالا جائے گا جیل میں، یا کوئی دوسرا فارمولہ انجام دیا جائے گا، پتہ نہیں۔ اس نے تو جو ہے سو اپنے رپورٹس، جو کہ جو فیک رپورٹ جو بنا کے رکھے ہیں، اس نے یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو ہے سو میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرے والز بند ہے، اور میرے کو ایک کینسر کی بیماری ہے، اور پہلے میرے کو TB کی بیماری تھی، اور بالا نہیں آتے، ایک چمجو بول کے ایک بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے سو میرے کو وہ بال کھانے کی وجہ سے میں نے سارے بال نکال دیے ہیں۔ یہ بات یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ چمجو کیڑا کھایا سو یہ تقریباً اپنے پاس 25 سے 30% لوگوں کو ہے، لیکن اس کا علاج صحیح معنوں میں کیا جائے تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، وہ ایک لیکن ہم اس کو ایسا بنا چکے ہیں کہ جس طریقے سے چاہے جو نام چاہے لے دے دو، جو چاہے نام لے لو۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہٹ کر میں آپ کو بتا دوں، جو اس نے جو پیپریں ٹائپ کرا کے گورنر کے پاس دیا ہے، دینے کے بعد یہ پڑھ کر سنائے گئے ہیں ساری چیزیں، لیکن گورنر نے اس کو صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ کورٹ کے معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی بات کر سکتا، یہ میرے پاس آنے کی تو وجہ کیا ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے جو میرے پاس ہے، تیرے کیسوں کا جو ہے، جو تو اگرچہ گناہ نہیں کیے ہوا ہے تو تیرے کو سزا کیسا مل سکتی، وہ ثابت کرنا پولیس کا کام ہے، پولیس کے پاس جا تو بول کے اس نے یہ وجہ سا ہی بولا۔ پھر اس نے نوٹنکی کیا، وہاں پہ نوٹنکی کر کے وہاں سے سیدھا ایمبولینس بلایا، ایمبولینس سے ہاسپٹل گیا اس نے۔ اور ابھی تک بھی یہ ویڈیو جب بن رہی تھی، جب تک تو ہاسپٹل میں تھا، کب ڈسچارج ہو کے ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے وہ خیر اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا، لیکن آپ لوگ کی جو بے چینی اور جو بے قراری تھی سنیاسی کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ہے۔
جبکہ آج کا اس کا ٹائم تھا اورنگ آباد میں جلسہ کرنے کا، آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے۔ اورنگ آباد میں گندگی، مہاراشٹر میں گندگی پھیلانے کا اس کا ارادہ تھا، اس کا مقصد تھا، لیکن اللہ کی مار ایسی ہی ہوتی ہے جو کہ آواز بھی نہیں آتی اور درد بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زخم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ درد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ لا علاج رہتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو، خدا ہے یارو، میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے یارو، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہے یارو۔ میری جان، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے۔ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا اس نے، جو گند مچایا تھا اس نے، جو اندیکھی کی تھی اس نے، یہ سارے چیزیں اس کو وصول ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے وصول ہو رہے ہیں، پکا بھی بڑھ رہا ہے، درد بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، یہ تکلیف ویسی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج میرے کچھ بھائیوں نے سوال کیے میرے سے جو میں کچھ سوالات کیے کہ اس کا ہوگا کیا، اس کا تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اللہ جو چاہا وہی ہوگا، اس کو جتنا بچانا تھا یہ لوگ بچائے، جتنی طاقت آزمانی تھی غلط طریقے سے آزمائے یہ لوگ، لیکن کہاں تک بچ سکتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کوئی چیز لکھ دیتے ہیں، مقصد میں اس کے لکھی ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پلٹا نہیں سکتی۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سارے آپ لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور جو آج سنیاسی در در کا جو ہو گیا ہوا ہے نا، یہ کب رات ہوتی ہے، کب صبح میں کون سی خبر آتی ہے، ایک بے چینی کے ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہے، ایک ہیبت کے ماحول میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسے نسل حرام کا یہی ہونا ہے، جو اس نے جو گند پھیلایا تھا، جو گندگی برپا کی تھی، یہ اس کو مل رہا ہے، وہ بھی برابر مل رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، یہ تو ہم انصاف کہیں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ ویڈیو تم بھی دیکھو اور اپنے 4 دوست احباب تک بھی بھیجو، اور ویڈیو پوری دیکھو، ویڈیو کو لائک کرو۔ یہ کیوں بول رہا ہوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔